أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. حضرات اہل علم، فضل و کمال رکھنے والے دانشوران اور اسٹیج پر موجود ملک کے مقتدر علماء کرام، بحمد اللہ و بفضلہ کہ اس وقت حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ کے منعقد ہونے والا یہ عظیم الشان 2 روزہ سیمینار، یہ لسانی سیمینار اختتام پذیر ہوا، اور ایک بے حد کامیاب جس کی کامیابی کے چرچے ملک و بیرون ملک سے ہمیں فون کے ذریعے سے، پیغامات کے ذریعے سے موصول بھی ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہم اس کے بنیادوں کو دیکھیں، اس کی کامیابی کو دیکھیں، تو بلا شک و شبہ ہمارے یہ تمام اہل علم و فضل و کمال مقالہ نگار حضرات کہ جن کی محنتوں سے، جن کی کاوشوں سے، جن کی جہود سے، جن کی فکر رسا سے، جن کی وسعت فکر سے، جنہوں نے مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے، متنوع گوشوں سے حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات کا جائزہ لیا. اور میں سمجھتا ہوں اور میں اس میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ یقیناً مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہمارے تمام ہی مقالہ نگار حضرات نے جن پہلوؤں سے حضرت کی حیات و خدمات کا جائزہ لیا ہے، ہر موضوع اپنی جگہ ایک ریسرچ کا موضوع ہے. اور الحمدللہ کامیابی کی دوسری بنیاد اس کے اندر یہ کہ ملک کے مختلف علمی و اجتماعی دوائر سے بھرپور شرکت، بھرپور نمائندگی یقیناً اس میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جامعہ ملیہ، جامعہ ہمدرد اور ملک کی موقر دوسری یونیورسٹیوں سے تشریف لانے والے یہ مقالہ نگار حضرات، ہم بے حد ممنون اور شکر گزار ہیں کہ ان کی جہود اور کاوش سے اللہ تعالیٰ نے اس سیمینار کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمایا. ظاہر ہے کہ کسی بھی اجتماع کو، کسی بھی جلسے کو، کسی بھی سیمینار کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی محنتوں کو اس میں دخل ہوتا ہے، اور وہ سب یقین شکریہ کے مستحق ہیں، جس میں ہمارے ادارے کے تمام اساتذہ کرام، وہ سب یقیناً اس کے مستحق ہیں. اور بالخصوص دارالعلوم وقف دیوبند کے شعبہ بحث و تحقیق حجت الاسلام اکیڈمی کے جواں سال ڈائریکٹر عزیزم مولانا محمد شکیب قاسمی اور ان کے بے انتہا مخلص اور جفا کش رفقائے کار، جس میں تمامی حضرات شامل ہیں. میں کس کس کا نام لوں؟ وہ سب یقیناً ہمارے شکریہ کے بھی مستحق ہیں، ہماری دعاؤں کے بھی مستحق ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کے عزم اور جزم کے اندر خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان حضرات نے گزشتہ 2 مہینے سے دن رات ایک کر دیا، رات کو 12 1 بجے تک یہ محنتیں کر رہے تھے۔ میں بعض وقت دیر تک جاگتا تھا، میں نے شکیب میاں کو فون کرتا تھا کہ کہاں ہو، کتنی دیر میں آ رہے ہو؟ معلوم ہوا کہ ابھی کام باقی ہے اور سارے ان کے رفقائے کار بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کام چل رہا ہے۔ بہرحال میں یقین رکھتا ہوں کہ اس نوجوان ٹیم کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے ہمارے اکابرین کی، ہمارے بزرگوں کی اور مخلصین کی بے شمار دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اسی طرح سے وہ تمام طلباء عزیز کہ جو حجت الاسلام اکیڈمی کا ایک حصہ بنے اور دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے وہ طلباء عزیز کہ جنہوں نے بے انتہا محنت کی، وہ یقیناً ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اور تمام وہ مخلصین، وہ محبین، وہ منتسبین جو حضرت خطیب الاسلام سے ایک والہانہ اور محبانہ مخلصانہ تعلق رکھتے تھے، وہ تشریف لائے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کل سے بلا کسی انقطاع کے تواتر کے ساتھ وہ تمام حضرات یہاں موجود ہیں۔ یقیناً وہ بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ کوئی بھی جلسہ ہو، کوئی بھی سیمینار ہو، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ ایک پیغام، جیسا کہ ابھی ہمارے محترم جناب ڈاکٹر ریحان اختر صاحب جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے تشریف لائے، انہوں نے بھی عرض کیا کہ اس 2 روز کے سیمینار کے اندر جو مقالات پڑھے گئے اور حضرت کی مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا گیا حضرت کی شخصیت کا، اس میں سب سے نمایاں جو ایک پہلو ابھر کے آتا ہے وہ ہے اتحاد ملت کا، کہ اس کے علمبردار۔ تو ہمارے لیے اس کے اندر ایک سبق آموزی یہ کہ ہم سب کو اس فکر کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یوں تو تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جب اسلام کو، مسلمانوں کو، ملت کو کسی نہ کسی مسئلے کا سامنا نہ ہو۔ کسی بھی صدی کے کسی بھی عشرے کو آپ اٹھا کر دیکھیے تو اس میں یہ اسلام کے مد مقابل بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن ایک فرق ہے۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں اور اہل علم اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں کہ اسلام پر سب سے خطرناک اور سب سے سخت ترین وقت اگر گزرا ہے تو وہ تاتاریوں کا حملہ تھا، وہ تاتاریوں کا، کہ جب لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ وہ قوم آئی، یقیناً اس وقت مسلمانوں کو سیاسی طور پر، عسکری طور پر، اجتماعی طور پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس قوم کے پاس کوئی پیغام نہیں تھا۔ اس نے آ کے یہ نہیں پوچھا یا اس پر کوئی تحقیق نہیں کی کہ جامع ازہر کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے، جامع زیتون کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے، فقہ کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے، اس حدیث کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت مسلمہ کے خاکستر کے اندر جو چنگاریاں تھیں وہ 10 20 50 سال کے اندر دوبارہ سے ہو گئے، پھر کھڑی ہو گئی۔
وہ ہمارا ہماری تہذیب، ہماری تمدن، ہمارا آئلی نظام، ہمارا تعلیمی نظام اور ہمارے دیگر نظاموں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا. لیکن دور حاضر کے اندر جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ آپ کی ہر چیز کا مراقبہ کر رہے ہیں کہ آپ کا نظام تعلیم کیا ہے، آپ کی تہذیب کیا ہے، آپ کے تمدن کیا ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو ان کی زد میں نہ ہو. اور نوبت بعیجا رسید یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے گھروں کے اندر چولہوں پہ جو ہانڈیاں چڑھی ہوئی ہیں اس کے اندر کیا پک رہا ہے. تو اس نوعیت سے، اس نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو آج کا دور جو ہے وہ تاتاریوں سے زیادہ خطرناک اور زیادہ خوفناک. لہٰذا ان حالات کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پر وہ ذمہ داریاں جو ہیں ان اپنے بڑوں سے کہیں زیادہ عائد ہوتی ہے. ایسے میں اتحاد کی کتنی شدید ترین ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہر سطح پر، ہر فکر پر اتحاد کی ضرورت ہے. سید الطائفہ ہمارے جماعت کے سب سے بڑے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اختلاف کی بنیاد جو ہے اگر غور کریں اور اس کے بالکل سمجھیے کہ تہ میں پہنچیں اور اس کی ایک اکائی کو تلاش کریں کہ اس کی اکائی کیا ہے، تو وہ نکل کے آتی ہے. وہ یہ، چاہے وہ افراد کے درمیان اختلاف ہو، چاہے وہ جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو، چاہے وہ معاشروں کے درمیان اختلاف ہو یا ملکوں کے درمیان اختلاف ہو، فرد سے لے کر اور ملکوں تک، بین الاقوامی سطح تک آپ چلے جائیے، تو اگر ایک بنیاد نکلے گی جس کو ایک اکائی کہیں گے اختلاف کی، وہ یہ ہے کہ بڑا کون ہے، بڑے تم ہو یا بڑے ہم ہیں. جبکہ حضرت حاجی صاحب نے لکھا ہے کہ کبریائی تو صرف اللہ کے لیے روا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں. بڑائی تو صرف اللہ کو زیب دیتی ہے. تم کہتے ہو ہم بڑے ہیں، ہم تمہیں بڑا مان لیتے ہیں. میرے کہنے سے آپ بڑے نہیں ہوگے، آپ کے کہنے سے میں بڑا نہیں ہوگا. بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے. تو اس کے اندر ہمیں جو اتحاد کا سبق ملتا ہے وہ ایک دعوت فکر دے رہا ہے. تو لہذا اس سیمینار کے اندر جو چیز ابھر کر آئی وہ ہے اتحاد ملت. ہم آئے، بیٹھے، سنا، چلے گئے، آمدم نشستم برخاستم، تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہوا. ضرورت ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں. تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ حضرات یہ اتحاد کا جو سبق حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمہ نے اپنے عمل سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے عمل سے پیش کیا ہے، ہم اس سے کچھ لے کر جائیں گے یہاں سے. اسی طرح سے یقیناً ہماری شکر گزاری کے لائق ہے کہ جن کی تشریف آوری سے اس سیمینار کو جو رونق افروزی میسر آئی اور اس کی اہمیت وہ دنیا کے سامنے آئی، یقیناً ناسپاسی ہوگی کہ اگر اس موقع پر میں اپنے ان اکابرین کا ذکر نہ کروں اور ان کا شکریہ ادا نہ کروں. کل آپ حضرات موجود تھے، یقیناً وہ ہم سب کی دعاؤں کے بھی مستحق ہیں، ہمارے شکریہ کے بھی مستحق ہیں. جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، صدر جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم،
محتمم دارالعلوم دیوبند وہ تشریف لائے، جانشین فدائے ملت جناب حضرت مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم وہ تشریف لائے، فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم بے حد ممنون اور شکر گزار ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین عمری صاحب امیر جماعت اسلامی وہ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ وہ ان کے سفر کے بھی رفیق اور نام سے بھی رفیق حضرت مولانا رفیق احمد قاسمی صاحب وہ تشریف لائے، اور ایسے ہی حضرت مولانا انوار الرحمان صاحب جو دارالعلوم کی مجلس شورا کے ممبر ہیں وہ تشریف لائے، حضرت مولانا عبد الخالق مدراسی صاحب نائب محتمم دارالعلوم دیوبند وہ تشریف لائے، اور حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب، حضرت مولانا سلمان صاحب اور دارالعلوم کے بہت سارے اساتذہ وہ تشریف لائے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے ہمارے بہت سے مقالہ نگار اور دوسرے اور حضرت مولانا شاہد مظاہری صاحب امین عام مظاہر العلوم وہ تشریف لائے، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دارالعلوم دیوبند سے، اور محترم جناب ڈاکٹر سعود عالم قاسمی صاحب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے، اور میرے عم محترم جناب پروفیسر محمد اعظم قاسمی صاحب وہ تشریف لائے، اور میرے برادران جناب محمد عدنان قاسمی صاحب، جناب حافظ محمد عاصم قاسمی، اور برادر مکرم جناب سلمان منصور غازی صاحب ممبئی سے تشریف لائے، اور محترم جناب ادیب صاحب وہ تشریف لائے، اور ابھی اسی مجلس میں امیر جماعت اہل حدیث حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی صاحب دامت برکاتہم ابھی تشریف لائے، اور ان کا آپ نے ابھی خطاب سنا۔ تو یہ سب حضرات ہمارے محترم میرے برادر محترم جناب عبید اقبال عاصم صاحب، اور برادر مکرم جناب مولانا عمر عابدین صاحب مدنی و رحمانی وہ تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے، اس میں اور بھی بہت سے حضرات ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے نام ذہن سے محو ہو گیا ہو، بہرحال جو بھی یہاں پر وہ سب حضرات تشریف لائے میں ان کا بے حد ممنون اور شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ سب یقیناً ہمارے شکریہ کے بھی مستحق ہیں، اور اصل شکریہ تو وہ ہے کہ ہم یہاں سے اس میں کامیاب ہوں کہ آپ یہاں سے اتحاد ملت کا پیغام لے کر جائیں۔ اسی چند طالب علمانہ باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور سیمینار کی اس تیسری اور آخری نشست کے ساتھ اس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں، اور اب میں فقیہ العصر جناب حضرت مولانا سے میں درخواست گزاروں کہ حضرت مولانا اپنی دعا سے اس مجلس اختتام فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم سب کے استاذ اور استاذ الاساتذہ خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی نور اللہ مرقدہ، ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ، برزخ کی منزل کو ان پر آسان فرمائیے۔ اے اللہ، یہ صدقہ جاریہ جو انہوں نے چھوڑا ہے اس کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، ان کی نسلوں میں
دین کو، علم دین کو، دین کی خصوصی معرفت کو اور دین کی دعوت اور دفاع کے جذبے کو اے اللہ ان کے اور ان کے آباء و اجداد کی طرح قائم رکھیے۔ اے اللہ دارالعلوم وقف کا جو درخت، جو پودا انہوں نے لگایا اور آج آپ کے کرم سے یہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، اے اللہ اس کو اور ترقی عطا فرمائیے، اور جتنے لوگوں نے اس کے لیے سعی و کاوش کی ہے، بالخصوص حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد نعیم صاحب، حضرت مولانا محمد خورشید صاحب رحمہم اللہ، اے اللہ ان سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ان کی خدمات کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ آج کے ان 2 دنوں کی مجلسوں میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو خصوصیات ہم نے سنی ہیں، بالخصوص فکر و نظر اور زبان و قلم میں اعتدال، امت کا اتحاد، زبان کی حفاظت، اپنے عہد کے تقاضوں کا فکری شعور، دین کی تبلیغ و اشاعت کا جذبہ اور اس کا سلیقہ، اے اللہ ان ساری باتوں سے ہم سبوں کو نواز دیجیے، اس پیغام کو عام فرما دیجیے، اس پیغام کو عام فرما دیجیے۔ اے اللہ دارالعلوم وقف دیوبند کی اس روشنی کو دور دور تک پہنچائیے، اس کے فیض کو عام و تام فرمائیے اور قیامت تک جاری و ساری رکھیے۔ حضرت مولانا محمد سفیان صاحب محتمم دارالعلوم، اے اللہ ان کو حوصلوں کو بلند فرمائیے، ان کو خوب قوت عطا فرمائیے، نصرت غیبی کا معاملہ فرمائیے، حفاظت غیبی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ان کے معاونین و انصار اور رفقاء، بالخصوص حضرت مولانا خضر احمد صاحب اور عزیز مکرم مولانا شکیب صاحب اور ان کے رفقاء اور یہاں کے دوسرے اساتذہ، اے اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی سرفرازی سے نوازیے۔ اے اللہ اہل شہر کے دلوں میں، پڑوسیوں کے دلوں میں، پورے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے دلوں میں، پوری دنیا میں دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں اس ادارے کی خوب محبت عطا فرما دیجیے، ان کو اس ادارے کی طرف متوجہ فرما دیجیے۔ اے اللہ حضرت نانوتوی، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب، ان کے صاحبزادے اور ہم لوگوں کے استاذ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا جو یہ سلسلہ ہے، اے اللہ اس سلسلے کو قیامت تک جاری رکھیے، قیامت تک اس کو جاری و ساری رکھیے۔ اے اللہ یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے طلباء اور اس ادارے کے محبین و مخلصین اور اس کے معاونین و انصار، ان سب کو بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائیے، اس کو علم و تحقیق کا بہترین مرکز بنا دیجیے، علوم نانوتوی کا بہترین ترجمان بنا دیجیے، دفاع اسلام اور دعوت اسلام کا بہترین مرکز بنا دیجیے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے اس موقع سے، ہمارے ایک دوست نے بھی فرمایا کہ دعا کی درخواست کی ہے اس سیمینار کی مناسبت سے، اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ کئی اساتذہ کرام جو اس ادارے سے وابستہ تھے اور جن سے ہم سب لوگوں کا تلمس کا اور محبت کا تعلق تھا، بالخصوص حضرت مولانا نعیم صاحب، حضرت مولانا خورشید صاحب، اے اللہ حضرت مولانا اسلم صاحب اور یہ دونوں اساتین اس ادارے کے، حضرت مولانا سالم صاحب، حضرت مولانا انور شاہ صاحب،
اے اللہ ان سب کو بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائیے اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جس میں خیر ہو اس کی توفیق عطا فرمائیے، جس میں شر ہو اس سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک کے چپے چپے پر آپ کے نیک بندوں نے علم اور دین کے نقوش ثبت کیے ہیں۔ اس ملک کے گوشے گوشے میں مسجد کی میناریں آپ کی کبریائی کی شہادت دیتے ہیں۔ ملک کے گوشے گوشے میں قائم مدارس اور مکاتب، وہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اے اللہ ان سب کے ساتھ نصرت غیبی اور حفاظت غیبی کا معاملہ فرمائیے، ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرمائیے، اسلام کو سربلندی عطا فرمائیے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اللہم ارحمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم ارحمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم ارحمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته